السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ آج حدیث شریف کی مشہور کتاب ابن ماجہ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ دو حدیثیں سامنے آئیں، سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ حدیثیں کیا ہیں؟ کھانے سے متعلق ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حدیثوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا۔ حدیثیں کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کھانے پینے کی عموماً قلت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا اکثر گزر بسر صرف دو کالی چیزوں پر ہوتا تھا، ایک پانی اور دوسرا کھجور۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو ایسے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج تو سفید آٹے کی روٹی ہو، اور آٹا بھی گیہوں کا ہو، گندم کا ہو، جو کا نہ ہو، یعنی گندم کے آٹے کی روٹی ہو، اور وہ آٹا کیسا ہو؟ چھنا ہوا نہ ہو، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہو، اور اندر باہر سے گھی سے تر بتر ہو، جسے ہم پراٹھا کہہ سکتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ آج تو دل کرتا ہے کہ گھی سے تر بتر گندم کے سفید آٹے کی روٹی کھاؤں۔ تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ادا پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے، بھاگے بھاگے گھر گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق روٹی تیار کر کے، پراٹھا تیار کر کے آپ کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کچھ محسوس ہوا۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ گھی کس برتن میں رکھا ہوا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ گھی تو گوہ کے چمڑے کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے میرے پاس، میں نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پراٹھا کھانے سے یا وہ گھی سے تر بتر روٹی کھانے سے انکار فرما دیا۔ بھئی گوہ کے چمڑے کی مشکیزے کے اندر گھی رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ نے وہ تناول نہیں فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی موجود تھا مجلس کے اندر، تو میرے دل کے اندر بھی ایک عجیب سی خواہش اٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار بھی فرمایا، اور ایک صحابی تیار کر کے بھی لے آئے، انصاری صحابی، اور آپ نے پھر بھی تناول نہیں فرمایا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کی لائی ہوئی روٹی کو کھانے سے انکار فرما دیا ہے، تو میں کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے گھر گیا، اور جا کر اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان ایسے ایسے مسئلہ ہے، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روٹی تیار فرما دیں جو گھی کے اندر تر بتر ہو۔ چنانچہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، چنانچہ ان کی والدہ محترمہ نے ویسی روٹی تیار کی، سفید آٹے کی، بغیر چھنے ہوئے گیہوں کا، گندم کا آٹا، اور گھی میں تر بتر وہ روٹی، ایک روٹی تیار کی یا دو تیار کی ہوں گی، اور اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ، لیکن خیال کرنا روٹی ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بلا کر لانا۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ محترمہ نے روٹی تیار کی ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے اور وہ روٹی تناول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مجلس تھی، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چلو اٹھو بھائی، انس کے گھر چلتے ہیں اور جا کر روٹی کھاتے ہیں۔ اب میں، حضرت انس کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا کہ روٹی تو ایک ہے اور آپ سب کو بلا رہے ہیں۔
چنانچہ میں نے بھاگا بھاگا گیا اپنی والدہ کے پاس اور میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تمام ساتھیوں سمیت تشریف لا رہے ہیں۔ تو والدہ نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دیجیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ چلو بھائی چلو۔ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو باہر بٹھا دیا اور مجھ سے فرمایا کہ 10 کو اندر لے آؤ۔ چنانچہ 10 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے رہے اور دسترخوان پر وہ ایک روٹی رکھی تھی یا 2 تھیں تو صحابہ کرام اس کو تناول فرماتے رہے۔ کہتے ہیں کہ سب حضرات نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، روٹی جوں کی تو موجود تھی اور سب کے پیٹ بھر گئے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا، ان کو شمار کیا، گنا کہ کتنے آدمی آئے ہیں تو وہ 80 حضرات تھے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگتے ہی ایک روٹی 80 آدمیوں کے لیے کافی ہو گئی، سب کے پیٹ بھر گئے، روٹی پھر بھی ویسی کی ویسی بچی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم کے ہاتھوں کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پراٹھا اور روٹی تناول فرما لی۔ تو یہ واقعہ میں نے پڑھا ابن ماجہ کے اندر، تو دل چاہا کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، چلو یہ ناظرین کے سامنے اس کو شیئر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ۔